بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں ایک حوالہ دے رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تو جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 140 پر رہ گئے کسی بات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی، اور یہ کہ وہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگ علی اور اس کے دوستوں کو قتل کا ارادہ رکھتے ہو، یہ بات حالانکہ اس کی سند نہیں دکھا سکتی۔ بہرحال جب حضرت عمر نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے سلمان پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فل فور اٹھے اور عمر کو لباس سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور زمین میں چت کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو مولا علی شیر خدا ساری وصیت ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی، اور جیسے ہی سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو آگ لگانے کی بات آئی تو وصیت کا خیال آ گیا، صبر کر جائیں۔ وہ وصیت کیا ہے؟ وصیت دینے والا اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، یہی بات ہے نا، بس حضور تو وہی بات کریں گے جو اللہ نے کی۔ یہ ان کے اوپر دیکھو کیسے کہ قرآن کو کچھ بھی ہوتا رہے، سیدہ کو کچھ بھی ہوتا رہے، دین کو کچھ بھی ہوتا رہے، بس صبر کرنا بھائی۔ یہ تو بات کہاں تک جا رہی ہے، سوچو۔ اس میں تفصیل پھر کبھی بیان کروں گا، صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو مولا علی شیر خدا حمایت کرتے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ اور اپنے گھر اور بغیر اجازت گھس کے دکھا دیتا ہے مولا علی شیر خدا۔ اسی کتاب میں ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے رہے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں، سیدہ سے اجازت دیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ تب تو دروازہ توڑ کے چلے جاتے، کیوں اجازت طلب کر رہے ہیں؟ کیوں باہر کھڑے ہیں؟ کیوں جناب ان سے جو ہے سفارش کروا رہا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ؟ وہ بھی خوش ہیں کہ ملنے آئے، یہ کہہ رہے کہ بھائی آپ لوگ تو وہی ہیں گھر کے دروازے کو آ گئے، یہ تو نہیں۔ کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، مدینے کی گلیاں بھر گئیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور ایک اور مزے کی بات اس میں انہوں نے، یہ تو مزید اپنی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں لے رہے۔ ہم تو کہیں گے بھائی صفحہ 161 حضرت سلمان روایت کرتے ہیں، حضرت تو میں نے لگا دیا، سلمان روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت فاطمہ کے قریب تھا، خدا کی قسم میں نے دیکھا مسجد نبی کی دیواریں زمین سے بلند ہونے لگی، اور اتنی بلند ہوئی کہ ان کے نیچے سے انسان گزر سکتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے حضرت سیدہ سے عرض کی، اے عظیم خاتون، میری سردار بی بی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو تمام جانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ عذاب کا سبب نہ بنیں، مجھے بتائیں یہ اس واقعے کی سند کا ہے؟ یہ اسی سے متعلق کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مولا علی شیر خدا کو گرفتار کر کے لے گئے، رسیوں میں جگڑ کے لے گئے اور زبردستی جبرن لے گئے، ان سب چیزوں میں جو ہے اسی واقعات میں یہ آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، اور پھر وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر شریف پہ گئی اور اپنے بال کھول کر، یہ سیدہ طیبہ افسوس کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس کے متعلق کہہ رہے ہیں، اور خود دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا، ہماری جو اہل بیت کے سردار ہیں، اور خود جو دلچسپ۔ اب یہ بھائی مسجد نبوی کی دیواریں اتنی اوپر ہو گئیں، یہ صرف اس کی سند کہاں ہے؟ اب دیکھو ایک جھوٹ کے خاطر 70 جھوٹ، 70,000 جھوٹ، 70 لاکھ جھوٹ، 1400 سال سے جھوٹ بول رہے۔ ارے شرم کرو، خیال کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے تو نام بھی وضو کر کے لینا چاہیے، اور یہ بہتان باندھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کا کیا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر شیطان کو بھی پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے، اس نے بھی اپنے کام پہ لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ
صراط مستقیم اور صحابہ اہل بیت کے اولیاء اکرام کے راستے پہ چلا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ۔ لہذا اس کے بعد صفحہ 156 پر لکھتا ہے کہ خانہ بطوط شولوں کی لپیٹ میں۔ واہ بھائی واہ، کہاں سے شولے، کون سے شولے؟ اللہ رحم کرے، یہ الزام بہتان کوئی چیز چھوڑی نہیں، مگر دلیل بھی کوئی نہیں، سند بھی سب غائب۔ لاؤ بھائی ہمارے پاس کوئی سند ہے، اپنی سند دکھا دو، ہم ان شیعوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یہ واقعہ کس طرح بیان کریں گے، کون کون ہے وہ، ہم چاہتے ہیں وہ پیش کر دو۔ پھر آگے صفحہ 156 پر پھر حضرت علی کو جبرن مسجد میں لے گئے اور خیر آگے جو ہے یہ تو میں نے بتا دیا یہ حوالہ۔ پھر سلیم بن قیس کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑی سی میں، سلیم بن قیس جو ہے اس سے حضرت سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں، سلیم بن قیس حضرت سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں 156۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سلیم بن قیس روایت کرتے ہیں، کبھی سلیم بن قیس روایت کرتا ہے، کبھی سلیم بن قیس سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ چکر اس کو یہی ہٹائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ دکھائیں گے کہ کیا ہے کیا۔ کبھی سلیم بن قیس جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کر رہے ہیں، کبھی خود بھی کر رہے ہیں، کبھی دوسرے بھی اس سے کر رہے ہیں۔ یہ آخر یہ سلیم بن قیس کا بتائیں، شیعہ حضرات بڑے عالم فاضل ہیں اور سب سے زیادہ بڑے یہ جو ذاکر حضرات ہیں اور ان کے جو بھی مناظر ہیں جو بھی ہیں جو بیان کرتے ہیں واقعہ، بتائیں یہ سلیم بن قیس نے جس سے روایت کیا ہے یہ کون سی کتاب میں ہے۔ اور کبھی وہ روایت کرتے ہیں ابان بن ابی عیاش، اور کبھی وہ ان سے کرتا ہے، کبھی یہ ان سے کرتے ہیں۔ یہ ذرا مجھے بتائیں کہاں ان میں کتابوں کا نام کہاں کیوں نہیں دیا؟ یہاں پہ بھی دیکھیں سلیم بن قیس حضرت سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں، قائلین ہم سلیم بن قیس کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح، بالکل چلو بھائی، لیکن ہمیں یہ تو بتا دو یہ کتاب کون سی ہے جس میں سلیم بن قیس کی ساری جو ہے نا روایتیں درج ہیں۔ کہ ظاہر ہے سلیم بن قیس کے بعد بھی تو راوی ہوں گے اور اس سے پہلے تو راوی ہوگا، کوئی کتاب ہوگی، کوئی سر پیر ہوگا کہ جس کا نام لے کے تم اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے پھرو۔ بلکہ میں نے اس جگہ دوسری جگہ یہ نشان لگائیں، سلیم بن قیس کو 154 پر بھی اس کا ذکر ہے اور 156 پر بھی ہے اور 156 اور 157۔ لہذا یہ یہاں پر جو ہے 157 پر ٹھیک۔ اب یہ جتنے بھی سلیم بن قیس کے جو ذکر کیا ہے یہ سارا جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ ابان بن ابی عیاش اور جو ہے